جایا کرتے تھے، پھر بہت لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے. تو پھر فجر کی نماز سے، فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے. بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ فجر کی سنتوں کے بعد. یعنی ساری رات تہجد پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صبح صادق ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھی، سنتیں جو مؤکدہ ہیں فجر کی. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں، بہت مختصر سا لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر. تو یہ بھی ہے. تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں نا، اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو. اور لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا، یہ جبھی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ. اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا، یہ اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا، آپ کو اتنا فریش کر دے گا. اور اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، کہ ایک دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں، اور وہ ہمیں سلانے کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہم وہ نہیں سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تو تھوڑے چند گھنٹے سو جائیں آپ. 3-4 گھنٹے گہری نیند بہت ہے. 4 گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو بچو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیں. اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ آدھا گھنٹہ، وہ بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے، تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے، سارا دن آپ ہنستے کھیلتے رہیں گے. اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے. جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹاپا آئے گا اور درجنوں مسائل. تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں. تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے، پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں آدھی آج کے رواج کے لے لیں تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں. تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے، یعنی 4-5-6 گھنٹے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے میں بہت ہوں گے. تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو 8-9 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے، اور آپ 5-6 گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سوئیں آپ. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے. آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے، پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو. گھر والے میں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پورے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ اس پہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے، چائنا میں اور تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے. حکومتی سطح پر اس کی کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں. تو قوم تو جبھی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو. لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2-4 لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے.